انسان تھا، ولی اتنا بڑا تھا، اس کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا ایاز۔ ایاز سے محبت بڑی تھی۔ اس ایاز کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا محمد۔ جب بھی کوئی کام ہوتا نا، یہ سلطان محمود غزنوی اسے بلاتا، محمد بیٹا ادھر آ جا، محمد بیٹا ادھر آ جا۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا آتا۔ ایک دن سلطان محمود نے کہا ایاز کے بیٹے ادھر آ جا۔ ایاز ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر آج آپ نے میرے بیٹے کو اس کے نام سے کیوں نہیں پکارا؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا تیرے بیٹے کا نام میرے محبوب کے نام پہ ہے، میں اپنے محبوب کا نام بغیر وضو کے لینا گوارا نہیں کرتا، مجھے وضو نہیں تھا، میں اپنے محبوب کا نام کیسے لیتا؟ اتنا بڑا ولی اللہ انسان تھا۔ وہ بیٹھا ہے مجلس میں، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، اس کے جو مقرب قریب لوگ تھے وہ سارے بیٹھے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی پریشان ہیں۔ ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، کافی پریشان نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا 3 سوال ہیں جن کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ کتنے سوال ہیں؟ 3 پریشان ہیں۔ پہلا تو یہ مجھے بتاؤ کہ کیا میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ جنتی ہیں جہنمی ہیں، آپ کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں یا نہیں ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ میں حلال کا ہوں یا نہیں ہوں؟ اس نے کہا یہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہے؟ کہا چلو تیسرا سوال، یہ جو طلباء قرآن مجید پڑھتے ہیں کیا واقعی اللہ کے رسول کے مہمان ہیں؟ تو جتنے وزیر بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی ہم نے بھی علماء سے سنا ہے یہ جو قرآن پڑھنے والے طلباء ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، باقی ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ہم نے بھی صرف علماء سے سنا ہے۔ یہ 3 سوال تھے، ان کا جواب وہ وزیر مشیر بھی نہیں دے سکے۔ یہ تقریباً چند دن پہلے سلطان محمود غزنوی نے اپنے محفل میں اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے کیا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد یہ رات کو نکلے ہیں نا باہر چوکیداری کے لیے، باہر نکلے ہیں لوگوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے نا دیکھا یہ پہلے دور میں چوک چوراہوں پر چھوٹے چھوٹے لالٹین جلتے تھے، کوئی معاملہ ہوتا تو ان چوراہوں پہ اکٹھے ہوتے لوگ، پھر ایک دوسرے کو باتیں بتاتے تھے کہ جی میرے ساتھ فلاں معاملہ ہو گیا، کہیں چوری ہو گئی، لوگ وہیں اکٹھے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی جیسے نکلا نا باہر، اس نے دیکھا ایک چوراہے پر لالٹین کے سامنے کوئی بچہ کتاب لیے پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی قریب گئے نا دیکھا وہ بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ نے اس بچے سے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے دیکھا نہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں؟ اس نے کہا خدا کے بندے اپنے گھر جا کے قرآن پڑھ۔ اس نے کہا جی گھر قرآن جا کے کیسے پڑھوں گا، میرا تو یہاں گھر ہی نہیں ہے، تو یہاں کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میں یہاں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تو خدا کے بندے صبح یاد کر لینا۔ اس نے کہا اگر رات کو سبق یاد نہ ہوا صبح استاد مجھے مارے گا، صبح استاد سزا دے گا، اسی لیے میں نے ابھی سبق یاد کرنا ہے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اسے ڈانٹا خدا کے بندے واپس مدرسے جا، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ کہتے ہیں اس بچے نے کہا بادشاہ سلامت میں تو آپ کے کہنے پہ جا رہا ہوں، لیکن آپ کتنے بچوں کو واپس بھیجیں گے؟ جس چوک چوراہے پہ جائیں گے کوئی نہ کوئی بچہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ کہتے ہیں بادشاہ ایک چوراہے پہ گیا، دوسرے پہ گیا، تیسرے پہ، ہر جگہ بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس نے اسی وقت اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا جلدی کرو ان بچوں کے مدرسے میں روشنی کا انتظام کرو۔ وزیروں نے جلدی جلدی اس مدرسے کے اندر روشنی کا انتظام کیا، یہ طلباء اپنے مدرسے میں چلے گئے۔ یہ بادشاہ ولی اللہ انسان تھا، یہ جیسے ہی اپنے گھر میں گیا نا اپنے محل میں جا کے سویا، جیسے ہی اس کی آنکھ لگی اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جس میں اس کے تینوں سوالوں کے جواب تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبکتگین کے بیٹے، یہ پتہ چل گیا کہ میں حلال کا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اس کے باپ کا نام آیا، فرمایا سبکتگین کے بیٹے تو نے میرے مہمانوں کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا یہ قرآن پڑھنے والے طلباء، یہ حدیث پڑھنے والے طلباء اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सुबकतगीन के बेटे, तूने मेरे मेहमानों के लिए रोशनी का इंतजाम किया है, इसके बदले में अल्लाह ने तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। इसीलिए कुरान पढ़ने